Vindication of the rights of women. یہ میری وولسن کرافٹ نے ایک کتاب لکھی جو 13 چیپٹر پر مشتمل فیمنزم کے حوالے سے شاہکار کام ہے. آج ہم اس کے اوپر بحث کریں گے. یہ BS انگریزی میں کرٹیسزم میں یہ شامل ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس سے جو طلباء ہیں وہ بھرپور فائدہ لیں گے. وولسن کرافٹ ایک انگریز مصنفہ اور خواتین کے لیے تعلیمی اور معاشرتی مساوات کی پرجوش وکیلہ تھی. وہ 27 اپریل 1759 کو لندن انگلینڈ میں پیدا ہوئی اور 10 ستمبر 1797 میں لندن میں ہی وفات پا گئی. انہوں نے حقوق نسواں کا ایک کلاسک سمجھا جانے والا عورت کے حقوق کی ایک صلح یعنی وینڈیکیشن آف دا رائٹس آف ویمن، وہ اس میں اپنے عقائد کی نشاندہی کی جو انہوں نے 1792 میں لکھی. وولسن کرافٹ اس سے قبل ایک گورننس کی حیثیت سے کام کر چکی تھی اور یہاں تک کہ اپنی بہنوں کے ساتھ ایک مختصر عرصہ کے لیے انہوں نے لڑکیوں کا ایک اسکول بھی چلایا، لیکن اس نے مروجہ تعلیمی طریقوں پر زیادہ غور کیا تھا. اس کی نظر میں سب سے پہلے یا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کو عورتوں کی حیثیت سے پہلے اور پھر انسانوں کی حیثیت سے سیکنڈری طور پر سمجھا جاتا ہے، جو انہیں اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنے سے روکتا ہے اور یہاں تک کہ روایتی طور پر نسائی کرداروں میں ان کی تاثیر کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. بہت سارے مرد ایسے ہیں جنہوں نے عمر بھر یہ بحث کی ہے کہ خواتین اتنی ذہین یا اتنی ذہنی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ خود ہی اخلاقی طور پر اچھے بن جائیں اور انہیں مردوں کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب وہ یہ کہتے تھے مرد کہ خواتین کو وہ شعور حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اچھے بن جائے اور اس لحاظ سے انہیں ہمیشہ مردوں کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن وولسن کرافٹ کا خیال ہے کہ اگر خواتین میں مردوں کی طرح روح ہوتے ہیں تو ان کے پاس مردوں کی طرح عقلی طاقت بھی ہونی چاہیے. مردوں کے لیے دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ عورتوں کے پاس روح نہیں ہے، جو دنیا کے بدترین بدمزاج لوگ بھی اس بحث سے ہچکچاتے تھے. اس زمانے میں اس بات پر بحث کرنے سے ہر کوئی ہچکچاتا تھا اور خواتین کی تعلیم کے لیے سب سے بڑا چیلنج یا یہ عقیدہ لگتا ہے کہ خواتین کو بچوں کی طرح معصوم ہی رکھنا چاہیے اور انہیں اپنے آئندہ شوہروں کو خوش کرنے کی مہارت کے علاوہ انہیں کچھ نہیں سکھایا جاتا. تو ان زمانے میں یہی بات بڑی کامن ہوتی تھی کہ خواتین کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا بس بناؤ سنگار کریں اور اپنے شوہروں کو خوش رکھیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہی خواتین کا مین کام سمجھا جاتا تھا. وولسن کرافٹ اس بات سے متفق نظر آتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو کسی حد تک معصوم رکھنا چاہیے، لیکن خواتین کے لیے ایسا نہیں کہا جا سکتا. تمام انسانوں کے لیے ایک وقت ایسا آتا ہے جب انہیں اپنے لیے سوچنے کی ترغیب دی جائے. وہ سوچتی ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کو اس دن کے لیے تیار کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے لیے سوچنا شروع کر دیں، لیکن وہ یہ بھی مانتی ہیں کہ لوگ کس حد تک ہمیشہ کسی حد تک ہمیشہ ان معاشروں کی پیداوار ہوتے ہیں جن میں وہ رہتے ہیں. لہذا تمام علوم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایک فرد سے جتنا ممکن ہو سکے آزاد مفکر بنائیں. وولسن کرافٹ اپنے زمانے کے مردوں خاص طور پر روسو پر الزام عائد کرتی ہے کہ وہ ایک قسم کی تعلیم کو فروغ دیتا ہے جس سے عورتیں معاشرے کی
کہ ممبروں کی حیثیت سے مکمل طور پر بیکار بن جاتی ہیں۔ روسو کا خیال ہے کہ مرد اتنے کامل عقل والے ہوتے ہیں کہ خواتین کو ان کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ولسن کرافٹ کی دلیل ہے کہ بہت سے، اگر زیادہ تر نہیں، مرد صرف بڑے ہوئے بچے ہیں، ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہوتی کہ وہ کسی ذہین عورت کو سمجھائیں یا اس کو رائے راست پر لائیں۔ موجودہ نظام میں خواتین محض سطحی چیزوں کو دیکھ کر دنیا کے بارے میں سیکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ انہیں کبھی بھی یہ نہیں سکھایا جاتا کہ انفرادی مشاہدات سے بڑی بڑی چیزوں یا مسئلوں کا حل کیسے لگایا جائے، لہٰذا وہ سبھی سطحی اور اتلی ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی فوجی سپاہیوں کا بھی یہی حال ہے، جن کو صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح آرڈرز کو فالو کیا جائے، اور جن کے پاس کوئی معقول وجہ نہیں ہوتا جو وہ کرتے ہیں۔ ولسن کرافٹ کے مطابق وہ زندگی کی سطح پر رہتے ہیں۔ مطلب ولسن کرافٹ کا خیال ہے کہ اور یہ بالکل سچ بھی تھا کہ ان دنوں یا اس زمانے میں عورتوں کو صرف آرڈر فالو کرنا چاہیے، ان کے پاس نہ تو اتنی عقل ہوتی ہے نہ شعور ہوتی ہے، انہیں بس بناؤ سنگار، صاف ستھرا، خوبصورت بننا چاہیے۔ ان کو اگر ان میں کوئی تعلیم بھی وہ حاصل کریں تو وہ تعلیم بھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مردوں کے لیے ہو، تو وہ مطلب جو خواتین کا کردار تھا تو وہ تھوڑا سا معاشرے میں سیکنڈری تھا، وہ ایکول نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ولسن کرافٹ ہمیں ایک بار پھر اپنے فیصلے پر واپس لاتی ہیں۔ مطلب یا تو خواتین اتنی کمزور ہیں کہ انہیں مردوں کی مکمل رہنمائی کی ضرورت ہے، یا وہ عاقل اور سمجھدار ہیں جو اپنے لیے سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پہلے ولسن کرافٹ یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ وہ معاملات کو تبدیل نہیں کرنا چاہتی، اور خواتین کو مردوں سے بالاتر نہیں رکھنا چاہتی ہیں۔ وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ خواتین کو آزادی حاصل ہو، انہیں اپنے ذہنوں کو پوری طرح ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ کچھ مردوں کو ناراض کر سکتا ہے، یہ جو ولسن کرافٹ کا عقیدہ تھا یا جو ان کی باتیں تھی، وہ کہتی ہیں کہ اگرچہ یہ کچھ مردوں کو ناراض کر سکتا ہے، لیکن ولسن کرافٹ کا خیال ہے کہ عورتیں مردوں کو پیار کرنے سے کہیں زیادہ، کہیں بڑے مقصد کے لیے بنی ہیں۔ ایسا وقت ہوتا ہے جب جوانی میں بے فکری سے محبت ہوتی ہے، لیکن ان سالوں کو بھی زندگی کے زیادہ اہم اور پختہ سالوں کی تیاری میں گزارنا چاہیے، جب عقل یا وجہ سے یا ریزن سے سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں۔ ولسن کرافٹ پھر ایک شخص ڈاکٹر گریگوری کے کام پر تنقید کرتی ہے، جس نے ایک کتاب لکھی ہے کہ وہ کس طرح اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے۔ شروعات کے لیے ڈاکٹر گریگوری اپنی بیٹیوں کو اچھی طرح سے کپڑے پہننے کا طریقہ سیکھنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ان کی کتابوں میں سب سے اہم چیز لگتا ہے۔ ولسن کرافٹ کو یہ عجیب لگتا ہے کہ ڈاکٹر گریگوری کا خیال ہے کہ لباس پسند کرنا خواتین کے لیے فطری ہے، چونکہ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ انسانی جسم میں داخل ہونے سے پہلے ہی روح ایک مکمل طور پر غیر مادی چیز ہے، یعنی روح کو کسی نہ کسی طرح لباس سے پیار ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ خواتین اچھا لباس پہننا پسند کرتی ہیں، کیونکہ اچھا دکھنا وہی ہوتا ہے جہاں معاشرے میں اپنی طاقت حاصل کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر گریگوری نے اپنی بیٹیوں کو جو دوسرا مشورہ دیا ہے وہ ان کے لیے ہے کہ وہ جب بھی ان سے ہو سکے تو وہ اپنی حقیقی جذبات کو چھپائیں۔ عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنی مایوسی کو ظاہر نہ ہونے دے۔
لیکن وولسن کرافٹ کے مطابق مردوں اور عورتوں کے مابین سچا رشتہ محبت کا نہیں ہے بلکہ دوستی کا ہے۔ وولسن کرافٹ کے مطابق محبت ایک ایسی چیز ہے جو جنسی اور رومان سے مربوط ہے، لیکن دوستی ان دو لوگوں کے مابین ایک رشتہ ہے جو ایک دوسرے کی ذہانت کا احترام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ محبت کی گرمی کافی تیزی سے ختم ہو جاتی ہے لیکن دوستی زندگی بھر چلتی ہے۔ اگر ہم مرنے کے بعد کہیں نہیں چلے گئے تو پھر وولسن کرافٹ اس بات پر متفق ہوگی کہ زندگی کا واحد نقطہ خوشی کا حصول ہے، لیکن وہ موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتی ہے اور اسی وجہ سے سوچتی ہے کہ ہمیں دنیا میں اپنا وقت صحیح کام کرنے میں گزارنا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر گریگوری کا مشورہ درست ہے تو پھر عورت کی زندگی کا مقصد اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور اسی کی اولاد ہوتی ہے۔ اس کے اصول کے لیے اب کچھ باقی نہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم واقعتاً یہ نہیں جان پائیں گے کہ خواتین کتنی قابل ہیں یا وہ کیا کر سکتی ہیں جب تک ہم مردوں کی طرح کو انہیں تمام معاشرتی احترام اور تعلیم نہیں دیتے۔ وولسن کرافٹ کے زمانے میں معاشرہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں ابھی بہت دور تھا۔ اگر مرد واقعی خواتین سے برتر ہیں تو وہ خواتین کو ہر میدان میں مساوی مواقع دے کر انہیں ثابت کرنے دیں، تو بدترین صورتحال میں بھی اب ایسی خواتین کا ایک گروپ بنائیں گے جو پہلے کسی کی نسبت بہتر ہوں گی۔ مردوں عورتوں پر اصل میں مرد عورتوں پر جبر کرنے میں اتنے ہی ٹھیک ہیں جتنا بادشاہوں کو مردوں پر ظلم کرنے کا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، اور جب وولسن کرافٹ یہ عبارت لکھ رہی تھی مرد یقینی طور پر سیاسی جبر کے خیال کے خلاف ہو رہے تھے۔ یہاں غور کریں کہ وہ خواتین کسی حقوق کے لیے وہی منطق کو لاگو کر کے جمہوریت کے لیے ایک سیاسی تحریک کو کس طرح فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ یہاں پر یہ بات بہت ہی زیادہ قابل غور ہے کہ وولسن کرافٹ سے پہلے کسی نے اس بات پر نہیں سوچا تھا کہ عورتیں مردوں کی طرح ہی ذہین، مردوں کے شانہ بشانہ اس دنیا میں وہ کام کر سکتی ہیں۔ اگر مرد شعوری طور پر اتنا میچور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اپنی کسی منتخب فیلڈ میں آگے جا سکتا ہے، مطلب وہ کوئی ایجاد کر سکتا ہے، تو خواتین بھی کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے تو یہ تھا کہ بس خواتین کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مردوں کو خوش رکھے۔ ان خواتین کا جو مین مقصد تھا وہ شادی، بس ان کو شادی کر کے اپنے بچوں کو پالنا ہوتا ہے، اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہوتا ہے، بناؤ سنگار کر کے وہ اچھی لگے، مطلب وہ ایک شو پیس کا اس کا کردار تھا۔ لیکن وولسن کرافٹ نے پہلی دفعہ فیمنزم کا اگر ہم کہیں کہ بنیاد رکھا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر 50% خواتین ہے اس معاشرے میں تو 50% ان کے اذہان ہے، ان کی کریٹیویٹی ہے، ان کے مردوں کی طرح کچھ کم کچھ آگے بڑھنے کی، دنیا کو کنٹریبیوٹ کرنے کا ان کے پاس بھی صلاحیت ہے۔ تو یہ وولسن کرافٹ ہی تھی جنہوں نے اس بات کی نشاندہی کی۔ اس نے بڑے بڑے لکھاریوں کے، بڑے بڑے اسکالرز کو انہوں نے رد کیا اور یہ مضمون لکھا، اور اس پر بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے کیونکہ یہ 13 چیپٹر ہیں، لیکن مختصراً میں نے اس کی جو چیدہ باتیں تھیں وہ ابھی کی امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔